کہ یار حضور تو کئی کئی دن بھوکے گزارتے تھے، یہ آج بھیجا کیوں ہے کہ جاؤ جا کر کوئی چیز مانگ کے لے آؤ؟ یہ مانگنے سے تو اللہ کے رسول نے منع کیا، تو یہ طبیعت نہیں مانتی ہے کہ یار حضور گئے کہ جاؤ اور جا کر پتہ کرو گھر میں کوئی چیزیں تو لے آؤ۔ لیکن جس وقت میں نے اس پوری روایت کو پڑھا، پھر غور کیا، تو مجھے سمجھ آئی کہ کئی دفعہ کوئی چیز مانگی جاتی ہے، لیکن مانگنا لینے کے لیے نہیں ہوتا، مانگنا دینے کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ میں نے کئی دفعہ سمجھایا بھی ہے۔ آپ کسی بندے کو کہتے ہو بھائی یہ مجھے دے دو، لفافہ دے دو، تو یہ لفافہ 4 آنے 8 آنے کا لفافہ ہوگا، آپ نے مانگ لیا تو کتنی ہلکی چیز مانگی ہے آپ نے۔ لیکن جب اسی لفافے کو آپ پیسے بھر کے اس کو دے دو تو کوئی یہ اس کے توجہ میں بھی ہوگا کہ جی اس نے لفافہ مجھ سے مانگا، بلکہ ہر بندہ کہے گا اس نے اس کو پیسے دیے، کیونکہ یہ مانگنا لینے کے لیے نہیں، یہ مانگنا دینے کے لیے۔ اور جب ہم اس واقعے کو آگے میں سناؤں گا نا، آپ اس کو مطالعہ کریں، اگر یہ آپ میری بات کو سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ حضور نے وہاں جھونپڑی سے مانگا جو ہے نا، یہ لینے کے لیے نہیں مانگا، یہ ان گھر والوں کو کچھ دینے کے لیے مانگا ہے۔ میرے نبی رحمت سید کنیل سرور کون و مکان کے یار غار و یار مدار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تشریف لے گئے، اندر دیکھا کہ وہ جھونپڑی کیا ہے، غربت کی وہ بولتی تصویر ہے۔ گھر میں چند برتن پڑے ہوئے ہیں اور ایک پئی مردہ کملائی ہوئی اور بیمار بکری ہے جو گھر کے ایک طرف بندھی ہوئی ہے۔ جناب صدیق نے اندر دیکھا، دستک دی، اندر سے ایک بڑھیا نکلی۔ آپ نے پوچھا کہ اور کوئی گھر میں ہے؟ کہنے لگی اس گھر میں ایک میں اور ایک میرا بوڑھا شوہر رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے گئے؟ کہنے لگی او میرے معزز مہمان، میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، ہمارا بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، اسی پر ہمارا گزارا، وہی ہمارا پانی ہے، وہی ہمارا کھانا ہے۔ بکریوں کے ریوڑ سے تھوڑا تھوڑا دودھ نکلتا ہے، لیکن قحط سالی ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں معذرت سے کچھ بھی نہیں، میرا شوہر بکریاں لے کر چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ جناب سونے صدیق نے میرے نبی کی خدمت میں عرض کیا، میرے آقا نے فرمایا اور پیارے ابو بکر اس سے کہہ دے اگر یہ اجازت دیتی ہے تو ہم اسی بکری کا دودھ لے لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی ہے تو بیمار ہے، کمزور ہے اور دودھ کے تو لائق ہی نہیں ہے، اس میں سے دودھ کیسے ملے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اسے کہہ دے یہ اجازت دے دے۔ اس نے کہا میری طرف سے اجازت ہے۔ پھر برتن مانگا کہ کوئی برتن لے آ جس میں دودھ دعا جائے۔ وہ اندر گئی ایک بڑا سا لکڑی کا پیالہ لے کے آ گئی۔ میرے نبی نے اس بیمار بکری کے تھنوں پہ دودھ، اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، تھنوں میں دودھ نکل آیا۔ جب اسے دعا کیا تو وہ پیالہ بھر گیا دودھ سے۔ میرے نبی نے کچھ خود نوش فرمایا، وہ جناب صدیق اکبر نے نوش فرمایا۔ وہ بھرا ہوا پیالہ چھوڑ کر میرا نبی اپنی منزل کی جانب رواں ہو گئے۔ سنیے، شام ہوئی، اس بڑھیا کا شوہر، اس بڑھیا کا نام ام معبد گئے، اس بڑھیا کا شوہر وہ ابو معبد، وہ جب واپس آئے گھر میں دیکھا حالات بدلے ہوئے ہیں، عجیب عجیب خوشبو مہک رہی ہے، عجب عجب کستوری جیسی خوشبو سے سارا گھر منور ہے۔ آج دل کہہ رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد کوئی نہ کوئی یہاں آیا ہے۔ پہلا سوال کیا، او میری زوجہ، میرے جانے کے بعد میرے گھر میں کون آیا؟ بڑھیا کہنے لگی، او میرے شوہر نامدار، آپ کے جانے کے بعد 2 معزز مہمان آئے تھے، ان میں سے ایک آقا تھا، ایک غلام تھا، لیکن یہ آقا اور غلام یہ بتایا کسی نے نہیں کہ یہ آقا ہے یہ غلام ہے، بلکہ مجھے انداز سے پتا چلا، کیونکہ وہ جو آقا لگتا تھا اذا امرا، اور وہ جو غلام لگتا تھا، یہ جو آقا تھا اذا امرا ابتدر الیہ، یہ جو منہ سے نکالتا وہ غلام فوراً دوڑ دوڑ کے وہ کام کرتا۔ میں
سمجھ گئی کہ یہ آقا ہے اور یہ غلام ہے. پوچھا کہ او میری زوجہ بتا ان کا نام کیا تھا, کہاں سے آئے تھے, اتا پتا کیا تھا. کہنے لگی او میرے شوہر نامدار, بڑا افسوس کہ میں تو نہ نام پوچھ سکی نہ میں نے اتا پتا پوچھا, مجھے تو یہ دھیان ہی نہ رہا. کہا پھر بتا میں کیا سمجھوں, میرے بعد کون آیا تھا. کہنے لگی اگر چاہتے ہو تو میں ان کا حلیہ بتا دیتی ہوں. یار مہربانی ذرا تھوڑا سا سرکار کے حسن کی بات کرنی ہے نا. میں ان کا حلیہ بتا دیتی ہوں, اور ان میں سے بھی جو آقا لگتے تھے ان کا حلیہ یہ گئے رایت رجلا ظاہر الوداعت ملیح الوجہ لم تعبہ سجلا ولم تضر به سالا ولم تضر به سالا قسیم وسیم نسیم جسیم فی یہنیہ ناج وفی اسفارہ وطف احول اکحل ازج اکرم وفی نکی سفا وفی لحیتہ کتا. یار سبحان اللہ کی آواز آ جائے نا. اذا تکلم فعلی الوقار وَإِذَا سَمَتَا وہ ایسا بندہ آیا تھا کہ جن کا چہرہ بڑا پیارا ملیح الوجہ, جن کا چہرہ ملیحی تھا, دل میں کھب جانے والا چہرہ تھا. لم تعبہ سجلا ولم تضر به سالا, نہ تو لمبی گردن جو بری لگے نہ چھوٹی گردن جو بھدی لگے, بلکہ قسیم فسیم نسیم جسیم. میں نے انہیں دیکھا ایک ایک انگ جو تھا یوں لگتا تھا کہ جیسے اس انگ میں شان ہی شان ہے. قسیم برابر برابر ڈیل ڈول, نسیم کستوری کی خوشبو جسم سے مہک رہی تھی, وسیم پیارا چہرہ تھا, جسیم خوبصورت جسامت تھی. فی عینیہ تاج آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے, وفی عنقہ ستون ان کی گردن چمکدار تھی. احول اکحل آنکھوں میں سرما لگا ہوا. سبحان اللہ کی آواز ہے. اکحل احول اکحل, وہ جو ان کی سفیدی تھی بہت سفید, جو ان کی آنکھ کی سیاہی تھی بہت زیادہ سیاہ, اور ان میں سرخ سرخ ڈورے ازجو اکرنو, وہ ان کی پلکیں گھنی لمبی, اور ان کے ابرو ملے ہوئے باریک. جب وہ بولتے تھے تو پروقار لگتے تھے, اور جب چپ ہوتے تھے اور بھلے لگتے تھے. ایسا ہو میرے شوہر ان جیسا میں نے زندگی میں کبھی کوئی حسین نہیں دیکھا. وہ یہاں سے چلے تو گئے لیکن ان کی ایک ایک نقش نے میرے دل پہ قبضہ کیا ہوا ہے. کہنے لگی وہ بے مثل گئے, بے مثال ہے. یہاں یہ جو عورت ہے اس نے میرے نبی کو پہلی دفعہ دیکھا, نہ یہ صحابی آئے کہ بندہ یہ کہے جی چونکہ یہ جناب یہ کلمہ پڑا ہوا تھا, اور ویسے ہی شان بیان لوگ کرتے ہیں اپنے پیروں کی, ہے نا. اللہ اللہ نامعلوم, پتہ بھی نہیں, کوئی تعلق بھی نہیں, تو بغیر تعلق کے جس نے ظاہری نظر سے میرے مصطفیٰ کو دیکھا اسے میرے آقا اتنے حسین لگے. اب خود ہی فیصلہ کرو کہ علی کو میرا نبی کیسا لگتا ہوگا.